لبیک ممتاز مفتی مکہ معظمہ۔ موٹر ایک پرانی وضع کے قصبے میں داخل ہو گئی۔ تنگ کھڑکیوں والی بھدی بوجھل دیواریں، بے ڈھب حویلیاں، جنگلے، دالان، کوٹریاں، خم کھاتی ہوئی تنگ گلیاں۔ قصبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ شہر خود ایک اونچے ٹبے پر واقع تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے غلطی سے مکے کی بجائے ہم سیالکوٹ جا پہنچے ہیں۔ میں نے شدت سے کوشش کی کہ جذبہ احترام سے میرا بند بھیگ جائے، لیکن بے سود۔ میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گلی کوچوں میں گھوما پھرا کرتے تھے، ان ٹیلوں پر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات ابھی بھی موجود ہوں گے، اس فضا میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی لہریں ابھی تک رواں دواں ہوں گی۔ ایسی پاکیزہ سوچیں دل میں لانے کی میں نے شدید کوششیں کی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میری نگاہ میں وہ قصبہ عام سا قصبہ ہی رہا۔ ان سڑکوں، دیواروں، مکانوں میں کوئی تقدس پیدا نہ ہو سکا۔ موٹر رک گئی۔ ایک منٹ، غنی نے موٹر سے اتر کر کہا، اور پھر وہ ایک بارک میں داخل ہو گیا۔ آپ تو مہمان خانے میں رہیں گے، میں نے قدرت سے کہا۔ پتہ نہیں، وہ بولے، مجھے اپنے معلم کا ڈیرہ تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ بولے، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم زیادہ وقت اکٹھے ہی گزاریں گے۔ غنی واپس آ گیا، موٹر پھر چل پڑی۔ دیر تک ہم اس قصبے میں گھومتے رہے۔ پھر غنی چلایا، ذرا رکو۔ عرب ڈرائیور نے موٹر روک لی۔ ایک منٹ کہہ کر غنی پھر ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ہم اس قصبے میں چکر لگاتے رہے۔ غنی کئی بار مختلف عمارتوں میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غنی سے پوچھا۔ پہلے شہاب صاحب کی آمد کی رپورٹ کی تھی، اب مہمانداری کے دیگر انتظامات کر رہا ہوں، غنی نے جواب دیا۔ فندق القاقی۔ آخر موٹر ایک بھدی سی پرانی مگر جدید وضع کی عمارت کے سامنے جا رکی۔ صدر دروازے پر جلی قلم سے لکھا تھا، فندق القاقی۔ آئیے تشریف لائیے، غنی نے کہا۔ اس ہوٹل میں آپ کے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ ایک پرانی وضع کا ہوٹل تھا، جیسے کمپنی بہادر کے دور میں سکہ بند انگریزوں کے ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ ضخیم دیواریں، بھاری بھرکم ستون، اونچی چھتیں، فراخ زینے۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ سامنے اندرونی صحن پر پرانی وضع کا باغیچہ تھا، جس میں بڑے بڑے اور بھدے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ان صوفوں پر دوہرے بدن کی میمیں اور صاحب بیٹھے تھے۔ اگرچہ صاحب احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن انداز سے یوں لگتا تھا جیسے سوٹ میں ملبوس ہوں۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ مصری اور ترک ہیں۔ ڈائننگ ہال کے قریب وردی میں ملبوس چاقو چوبند بیرے اسٹالوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ سارے ہوٹل پر خواب آلود کیفیت طاری تھی۔ ایک پرانی اور بھدی لفٹ کے ذریعے ہم فرسٹ فلور پر پہنچے۔ غنی ہمیں کونے کے کمرے میں لے گیا۔ ایک جہازی ڈبل بیڈ روم میں اس نے سامان رکھوا دیا اور قدرت سے کہنے لگا، یہ آپ کا اور بیگم صاحبہ کا کمرہ ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اور اس سے ملحقہ سنگل روم آپ کا ہے۔ میرا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی آپ کا، وہ بولا، لیکن میں تو مہمان نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وزارت کو پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بھی ایک کمرہ بک کروا دیا ہے۔ لیکن مجھے تو اپنے معلم کے پاس ٹھہرنا ہے، میں نے کہا۔ آپ کی مرضی ہے، غنی نے جواب دیا۔ یہ کمرہ بہرحال خالی پڑا رہے گا، چونکہ آپ کے نام پر ہے۔ وہ پھر شہاب سے مخاطب ہوا، بولا، ایک موٹر اور ڈرائیور 24 گھنٹے آپ کی ڈسپوزل پر رہیں گے اور میں خود آتا جاتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔ غنی کے جانے کے بعد میں نے بڑی بے بسی اور لاچارگی بھری نگاہ سے قدرت کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بولے، جو آپ کا جی چاہے وہی کریں، جیسے بھی آپ چاہیں، لیکن فی الحال کچھ دیر کے لیے یہیں آرام کر لیں، پھر حرم شریف میں حاضری دیں گے۔ آرام؟ میں چلایا، کیا ہم یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے دل میں کہا۔ قدرت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر میں دھڑام سے پلنگ پر پڑ گیا۔ انگریز کی بو۔ کمرے کی ہر چیز سے انگریز کی بو آ رہی تھی۔ ہر چیز پر اس کی چھاپ لگی ہوئی تھی، اس زمانے کے انگریز کی جب سلطنت برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ مکہ معظمہ میں انگریز کی بو، لیکن وہ بو اس قدر واضح تھی کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ ہم مکہ معظمہ کی بجائے کسی اور شہر میں آوارد ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مکہ معظمہ میں قیام کے متعلق میرے ذہن میں ایک اور ہی تصویر تھی۔ ایک بدرو تھا جس کے کنارے دری بچھی ہوئی تھی، اور دری پر میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد طرح طرح کے زائرین عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر تو میں پلنگ پر پڑا رہا، پھر انگریز کی بو اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ میں نے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔
جی چاہا کہ قدرت سے جا کر پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، پھر خیال آیا کہ بیکار ہے، قدرت کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب بھی میں قدرت سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ شاید قدرت ایسے مقام پر جا پہنچے ہوں جہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں قدرت تو نہیں ہوں، میں تو ممتاز مفتی ہوں۔ ممتاز مفتی؟ میرے لیے تو شیشے کے گلاس میں پانی پینے سے فرق پڑ جاتا ہے، سوٹ پہننے سے فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر قدرت کس معصومیت سے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ آرام؟ ہم کیا یہاں آرام کرنے آئے ہیں؟ اس ہوٹل میں پھیلی ہوئی انگریز کی بو سونگھنے آئے ہیں؟ میں نے غصے میں پلنگ کے قریب کھڑی میز کو لات ماری، اور دروازے میں ڈاکٹر عفت کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ وہ بولی۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئیں۔ پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، نہ جانے یہ ڈبلن ہے یا ویلڈیمور، باہر طور مکہ معظمہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنس پڑی، بولی آپ حرم شریف چلے جائیں نا۔ تو چلیے نا، میں نے بے تابی سے کہا۔ شہاب کی طبیعت اچھی نہیں، وہ بولی۔ آپ اکیلے ہو آئے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ پتہ نہیں ان کی طبیعت کب ٹھیک ہو، جب بھی ہو میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ مسجد الحرم تک چل کر جا سکیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بولی۔ کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی بیماری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے کہا۔ ڈاکٹر لوگ صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بیماریوں سے نہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ ریزسٹنس ہے، اسے انکریج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے چلیں؟ ڈاکٹر عفت نے کہا۔ آئیں، وہ بولی۔ قدرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں کئی ایک سوالات ابھرے۔ ریزسٹنس؟ کیسی ریزسٹنس؟ کس کی ریزسٹنس؟ کس کے خلاف ریزسٹنس؟ چلیے اٹھیے۔ ڈاکٹر عفت نے قدرت کو یوں ڈانٹا جیسے وہ بچہ ہوں۔ قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا۔ نہیں، انہوں نے اشارے سے التجا کی۔ نہیں، ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ حرم شریف جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، چاہے آپ کے جوڑ کام کریں یا نہیں۔ حرم؟ چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدرت اللہ کو سہارا دے رکھا تھا، بڑی مشکل سے وہ قدم قدم چل رہے تھے اور ہر 4 قدموں کے بعد سانس لینے رک جاتے تھے۔ 8 گھنٹے میں ہم نے 1 فرلانگ کی مسافت طے کی۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفتن سدھر گئی۔ وہ رو بسہت ہو گئے۔ اگر تم مجھے زبردستی نہ لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا، قدرت نے ڈاکٹر عفت سے کہا۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے چھلک رہی تھیں۔ اب میں ٹھیک ہوں، اب میں چل سکتا ہوں، میں اس ریزسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے حرم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں، جن میں اونچی اور عظیم الشان محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دور چاروں طرف بلند و پروقار مینار کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان عظیم الشان دیواروں کی طرف دیکھا۔ سنگ مرمر کے سلوں پر رنگ سنگ کے عجیب و غریب لیکن خوشنما نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ ان عظیم الشان دیواروں، ستونوں اور محرابوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگرچہ میری حیرت میں خوشی کا عنصر موجود تھا، پھر بھی پس منظر میں مایوسی کی جھلک موجود تھی۔ میری یہ خوشی ایسی تھی جیسے فرنگی سیاح تاج محل کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، یا جیسے کوئی فنکار خوبصورت چیز کو دیکھ کر ایک بے نام فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی سے میں عقیدت بھرے جذبے کا عنصر نہ تھا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میرے دل کی تہوں میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کی عظیم الشان دیواروں، محرابوں اور ستونوں سے سجا ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ سجاوٹ اور زیبائش سے بے نیاز ہے۔ وہ جو خود جاہ و چشم ہے، اسے ایسے جاہ و چشم سے کیا واسطہ۔ بچپن میں بڑے بوڑھوں نے، مولوی صاحب نے، ماسٹر جی نے، سب نے بڑی محنت سے مجھے سکھایا تھا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں اور وہ بہت زود رنج ہیں، بات بات پر غصہ کھاتے ہیں، ان کی لاٹھی بے آواز ہے جسے گھمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کا واحد مشغلہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں جھونکتے رہیں۔ سال ہر سال اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر میرے سینے پر نقش رہی۔ ایک عمر گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک گڈریاں ہیں جنہیں اپنی بھیڑوں سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت انہی کے خیال میں محو رہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے اللہ کے گھر کے گرد مٹی یا
ناکندہ پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں ہوں گی۔ عظیم الشان دیواریں تو مقبروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ تو زندہ ہیں۔ عظیم الشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ بت تو نہیں۔ بڑے غور سے ان کی حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم مسجد میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انگنت لوگ، ایک عظیم ہجوم۔ اس ہجوم کا جائزہ لینے لگا۔ خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا۔ خالی اللہ اکبر پڑھ لینا، وہ بولے۔ میں نے سر ازوات میں ہلا دیا۔ دفعتاً ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھدا بے ڈب کوٹھا جس پر سیاہ غلاف چڑھا تھا۔ بیشتر اس کی کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا، کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابھر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا، میرے وجود کے فلیتے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی اور وہ زو 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چونٹے رینگنے لگے۔ ان سرخ چونٹوں کے سروں پر جلتے دیے تھے۔ ان دیوں کے شعلے گویا انگلیاں تھیں جیسے جو سب کوٹھے کی طرف اشارے کر رہی تھیں۔ میری نس نس میں سوٹے کی بوتلیں کھل گئیں اور ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی، زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا، حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا۔ ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی، ملبے کا ایک عظیم ڈھیر۔ اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ طواف۔ پھر ایک نوجوان ملا پوچھ رہا تھا، طواف کرو گے؟ طواف؟ میرے ذہن میں اس وقت اس لفظ کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان ملا نے کہا۔ قدرت اللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ملا بولا۔ جب میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، چہرے پر بے بسی اور لاچاری بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ جائیے جائیے، قدرت نے اشارہ کیا۔ لیکن آپ، میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، جائیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و آواز قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کو انجائنا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف میں تھا اور میرے اللہ تھے۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیلے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا وہ ملا میرے اور میرے اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا، 11 ریال نکالے، نوجوان ملا کا جگہ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیگ سے DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھیں اور جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی۔ آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد، مطاف، وہ کوٹھا اور اس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ کوئی مقام محمود، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری طرف اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ کا ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔
اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے، جاری رہے گا۔ کوٹھے کی چھت سے آواز آئی۔ پھر منا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ مسجد الحرام۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں، اس لیے حرم شریف ہر وقت زائرین سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر لوگ نوافل پڑھتے رہتے ہیں یا تسبیح کرتے رہتے ہیں، قرآن خوانی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر مطاف زائرین یا خانہ خدا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں بغیر کسی رسمی مصروفیت کے 24 گھنٹے خالی دیکھتے ہی رہیں تو بھی آپ کا دل اکتاتا نہیں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ جانے انجانے میں زائرین کی نگاہیں اس کالے بے ڈھب کوٹھے پر مرکوز رہتی ہیں۔ پتہ نہیں خانہ خدا میں کیا کشش ہے کہ آپ کا جی چاہتا ہے اسے دیکھتے ہی چلے جائیں۔ پھر مطاف ہے۔ مطاف میں 24 گھنٹے طواف جاری رہتا ہے۔ طواف کرنے والوں پر ایک عجیب کیفیت طاری رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جسے دور بیٹھ کر دیکھنے سے ہی انسان شرابور ہو جاتا ہے۔ مطاف سے ہر وقت عقیدت، محبت اور عشق کے چھینٹے اڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے زائرین میں بے پناہ کشش ہوتی ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگا رنگ کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، ترکی، ایرانی، دنیا کے ہر ملک کے زائروں کے گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر، ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب سی تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر یا عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی کو آپ بند بند میں محسوس کریں تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ کالا کوٹھا۔ میری نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں۔ میں نے قدرت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کالا کوٹھا جو اس قدر بے ڈبہ بنا ہوا ہے، اس میں اس قدر کشش کیوں ہے؟ جی چاہتا ہے اس پر نثار ہو جائیں۔ میرے صاحب ادب سے بات کیجیے، آپ اسے کالا کوٹھا کہتے ہیں۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے میر صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میر صاحب یہ اللہ کا کوٹھا ہی تو ہے۔ میں نے جواب دیا، میں پنجابی ہوں اور پنجابی میں خانہ کا مطلب کوٹھا ہوتا ہے۔ آپ اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، میں اسے اللہ کا کوٹھا کہتا ہوں۔ میر صاحب مصر تھے کہ کوٹھے کے لفظ میں تحقیر کا عنصر ہے۔ دراصل وہ اہل زبان تھے اور انہیں پنجابی کے ہر لفظ سے تحقیر کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے برعکس مجھے کوٹھے کا لفظ پیارا لگتا تھا، اس میں اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے کوٹھے دیکھے ہیں، لیکن خانہ خدا جیسا کوٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کوٹھا انوکھی ساخت کا ہے۔ اس کے طول و عرض اور بلندی کا تناسب اس قدر منفرد اور انوکھا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ تناسب مروجہ اصولوں اور معیاروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس کوٹھے میں کوئی دریچہ نہیں، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، صرف ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ زمین سے 1/4 منزل اونچا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس کی اونچائی عجیب معلوم پڑتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کی دیواروں کے رخ مسجد کی دیواروں کے رخوں سے ہم آہنگ نہیں۔ رہ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کہ میرے اللہ کی شان نرالی ہے کہ اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر اس قدر منفرد کروائی جس میں نہ کوئی ڈھب ہے نہ ڈھنگ ہے، اور اسے بے ڈبے اور بے ڈنگے کالے کوٹھے میں جاذبیت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے کہ زائر کی نگاہیں اس پر اس حد تک مرکوز ہو جاتی ہیں کہ وہ عظیم مسجد، خوبصورت اور پرہیبت دیواریں، عظیم الشان محرابیں نگاہ میں ہینچ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ کالے بے ڈبہ کوٹھا ابھرتے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔ میں نے قدرت سے پوچھا، کبھی کوئی اللہ کے اس کوٹھے میں داخل بھی ہوا ہے کیا؟ مجھے یہ سعادت حاصل ہے، وہ بولے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ قدرت نے کہا، ایک بار جب صدر ایوب کی میت میں میں نے حاضری دی تھی تو شاہ سعود نے کمال مہربانی فرمائی اور ہمیں خانہ کعبہ کے اندر لے گئے۔ ہم نے وہاں نفل پڑھے تھے۔ آپ نے؟ میرے حلق میں نہ جانے کیا آ پھنسا۔ ہاں، وہ بولے، اندر نماز پڑھو تو دیواروں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ اس وقت مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ اندر جاؤ تو ہیبت چھا جاتی ہے۔ وہ بولے، ہیبت، اور پھر موضوع بدلنے کے لیے کہنے لگے، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ قدرت نے پوچھا۔
اس میں دعائیں لکھی ہیں۔ میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا۔ میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں۔ قبولیت کا خطرہ۔ دھیان کرنا، وہ بولے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا دعا قبول ہو جانے کا خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت سے قدرت کی طرف دیکھا۔ بولے، اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں روز بخار ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر، حکیم، وید، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا۔ سو کر کانٹا ہو گئے۔ آخر چارپائی پر ڈال کر کسی درگاہ پر لے گئے۔ وہاں ایک مست سے کہا، بابا دعا کر انہیں بخار نہ چڑھے۔ انہیں آج تک پھر بخار نہیں چڑھا۔ اب چند سال سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض صرف اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ انہیں بخار چڑھے۔ انہیں دھڑا دھڑ بخار چڑھنے کی دوائیں کھلائی جا رہی تھیں مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا۔ دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا۔ میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بھید پایا ہے؟ اب بولو۔ خانہ خدا کی چھت سے ایک پراسرار چہرہ ابھرا، ماتھے پر تیوری، آنکھوں میں بے پناہ محبت، ہونٹوں پر ایک بلاوا۔ اس مسکراہٹ سے بجلی سی گری۔ میں دیوانہ وار اٹھ بھاگا اور کوٹھے کے پھیرے لینے لگا۔ وہ طواف نہیں تھا۔ طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ مکہ معظمہ میں نے کبھی طواف نہیں کیا تھا، کوشش کے باوجود طواف نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ وہ کوٹھا تھا۔ اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا، اس کی مسکراہٹ گویا رنگ بھری پچکاری چلا دیتی۔ میں شرابور ہو جاتا، اور جو شرابور ہو جائے وہ کیا جانے کہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے، وقار کسے کہتے ہیں۔ لوگوں میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، لیکن میں نے حج نہیں کیا۔ مجھ میں حج کرنے کی خواہش ضرور تھی، رسمی خواہش۔ میں نے منا میں حاضری دی، مزدلفہ میں کنکر چنے، عرفات میں پہنچا، لیکن اس رنگ برنگی پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی۔ جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے اس کا کوٹھا ابھرا آیا، اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے۔ اس نے مجھے حج کرنے نہیں دیا۔ اس نے مدینہ منورہ کو بھی اپنی اوٹ میں لے لیا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، میں تو صرف حضور اعلیٰ کو جانتا ہوں۔ اب بولو۔ اذان۔ سکھ لوگ اذان نہیں سنتے، پتہ نہیں یہ مذہبی حکم ہے یا بڑوں کی ریت ہے۔ جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور پھر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں بھی سکھ ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اذان کی آواز نہ سنوں۔ اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا۔ آ جاؤ مسلمانوں، بھائیوں، ساتھیوں، مزدوروں، آ جاؤ، آؤ کہ ہم اکٹھے مل کر اللہ کے حضور میں سجدہ کریں۔ ہمارے مؤذن اذان کو بلاوا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیوں وہ اسے ایک آہ سمجھتے ہیں، ایک راہ، ایک لمبی سسکی۔ ان کی دردناک آواز میں اداسی کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی دھوئیں کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ اداسی دلوں پر بوجھ بن کر گرتی ہے۔ وہ اداسی امید کی لوگوں کو بجھا کر مایوسی کے اندھیرے کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے اللہ کا بڑا ہونا ایک افسوسناک امر ہو۔ وہ اداسی پکار پکار کر کہتی ہے، لوگو، ہم اپنے اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اذان سن کر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے جو پتہ نہیں کس شاعر نے لکھی ہے، مگر کیا خوب لکھی ہے۔ کہتے ہیں، جب کھینچ کے آہے سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے سچ شکر ہے اللہ کا۔ میں سوچنے لگتا ہوں، یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رزاق کے دو عالم کو۔ حرم میں بیٹھے ہوئے جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی تو میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں چونکا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اذان سنی ہو۔ اس اذان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کس نے بلایا مجھے؟ حرم شریف کی اس اذان نے سوتوں کو جگا دیا، بیٹوں کو اٹھ کھڑا کر دیا، گھروں کو دوڑا دیا، بھاگ جانے کے لیے نہیں بلکہ پہنچنے کے لیے۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ اذان بلاوا تھی۔ وہ اذان رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ حرم میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اس کی ایکوسٹکس اس نوعیت کی ہیں کہ اذان کی آواز ربڑ کی گیند کی طرح گرتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، جیسے 5-7 ربڑ کی گیند اکٹھے
گر اچھل رہے ہوں اور ان کی ٹپ ٹپ سے ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ نماز۔ اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے۔ نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صفیں مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی۔ میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا۔ ارے میاں، وہ چلائے، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں میاں، ان سے کام لو۔ ابھی وہ بڑ بڑ کر رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک اور ریلا آیا۔ بڑے میاں پھر لڑک کر ادھر جا پڑے۔ واہ صاحب واہ، عجب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ بڑے میاں پھر بڑبڑانے لگے۔ میں بڑے انہماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بولے شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے میاں بھی تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی جال میں پھنسے ہیں۔ ہاں، یہی شیطان کا جال ہے۔ میں نہیں سمجھا۔ لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں، پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل توجہ کا ہے۔ توجہ بھٹکنے نہ دو، ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ قدرت نے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تاری تھی۔ بولے، یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حاضری حضوری کا احساس۔ لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے تکبیر کے بہانے شور مچا دیا۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ حرم شریف اتنا کشادہ ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ صفوں کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ سجدہ۔ جب سجدے کا وقت آیا تو میں گھبرا گیا۔ پچھلی صف کا نمازی میری طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا۔ اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سرزمین پر ٹیکنے کی جگہ نہیں، گنجائش نہ تھی۔ سجدہ ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط و محیط ہو گئی۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے پرلی طرف سے ایک دھکا لگا، ساری صف لڑکھڑا گئی۔ پچھلی صف کے نمازی نے پھر اپنا سر میری ٹانگوں میں ٹھونک دیا۔ مجھے خودکشی ہونے لگی۔ لا حول ولا قوت۔ آزردگی نے خفگی کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے نہ جانے کس بہانے شور مچا دیا۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں۔ میں چونکا۔ یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری۔ سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھوں سے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اسوات میں ہلا دیا۔ حضوری، حضوری، لاؤڈ سپیکروں نے شور مچا دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم تینوں خفیہ سازش میں حصے دار تھے، کوٹھے کا والی، لاؤڈ سپیکر اور میں۔ صرف حضوری۔ اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کئی زائر تسبیح کے منقوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ محبوب کی موجودگی میں بیٹھ کر اسے پیار بھرے خط لکھ رہے ہوں۔ ایک طرف ایک شخص دوسرے کو اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا، دوسری طرف نظم اس وقت کا ایک شیدائی طواف کی بدنظمی میں لیکچر پلا رہا تھا اور زبردستی ارد گرد کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے کہ یہ عورتیں اور مرد مل کر طواف کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے بغلگیر ہوں۔ جناب، طواف گاہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا سکتی تھی تاکہ اس کے دو حصے ہوں، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ یہ دھکم پیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت۔ وہ دیکھو وہ دو عورتوں کا گروہ۔ ارے ارے ارے، دیکھو تو، مرد زائرین ان پر یورش کرتی ہے۔ نہ صاحب، یہ منظر غیر اسلامی ہے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا کر کہا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور گلا پھاڑ کر چلاؤں۔ یہاں سب تفصیلات غیر اہم ہیں، صرف حضوری، صرف حضوری۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ تسبیح کی شیدائی نے منقوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا، نظم و نسق کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی، اور میں نے حاضری کی تلقین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون سا تبصرے تھے جو سالہ سال
دھیان لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمنوں نے نرتکی بھیجی۔ نرتکی نے تپسوی کو گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتی رہی حتیٰ کہ تپسوی نے آنکھیں کھول دیں اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا۔ انوکھا تپسوی قدرت اللہ ایسے تپسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ گر کہاں سے سیکھا ہے۔ حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے۔ قدرت کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں بھی اچھا دوست ہونے کے باوجود کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے میں ایک بنیادی بے تعلقی ہے، وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے سرکمفرنس تک پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پتہ نہیں اللہ کے بندے دو ملاؤں میں مرغی حلال کیسے کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ توجہ کے دو طرف منعطف کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ ڈیوائن انکنسرن کو اپنا لیتے ہیں۔ جیمس نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر یا تو آپ لہریں گن سکتے ہیں یا اپنی ذہنی کیفیت پر غور کر سکتے ہیں، دونوں کام بیک وقت نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ، تو جو خود اصول اور نظم و ضبط کا علم بردار ہے، تیرے بندے اس اصول سے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ کیوں تیرے بندے دونوں کام بیک وقت کرتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے قدرت کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں بیٹھے تھے۔ میں نے کئی بار کوشش کی تھی کہ اس انداز کو اپنا لوں، لیکن بے سود۔ وہ یوں بیٹھے تھے جیسے احساس گناہ، تعصب، ندامت سے ان کا بند بند سرشار ہو۔ مجھے ان کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے انہوں نے؟ بے شک ان میں ہے، لیکن احساس گناہ کس بات پر؟ وہاں نیک بن کر عزت کراتے رہے، یہاں گناہ گار بن کر امتیاز حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کوٹھے کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یہ شخص جو میرے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے پاکھنڈی ہے۔ یہ گناہ گار نہیں، گناہ گار میں ہوں، میں۔ اس نے گناہ گاری کا ڈھونگ صرف اس لیے رچا رکھا ہے کہ خود کو تیری خصوصی توجہ کا مستحق ظاہر کرے۔ کوٹھے کی چھت پر کوئی مسکرا رہا تھا، اشارے کر رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھتا رہا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے، پھر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ مسکان کسی اور کے لیے تھی، کسی اور کو اشارے کیے جا رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو اشارے کرنے کا مطلب؟ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف مجھ سے ہی نہیں، اوروں سے بھی راز و نیاز چل رہے ہیں۔ شاید حرم میں بیٹھے ہوئے ہر زائر سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے، ان سے بھی جو دھیان لگائے بیٹھے ہیں اور ان سے بھی جن کا دھیان صرف نرتکی نے توڑ دیا ہے، اور شاید اس نرتکی سے بھی جو دھیان توڑنے کی دھن میں لگی ہے۔ ابلیس کے دانت۔ اسی روز حرم سے باہر نکل کر میں نے قدرت سے پوچھا، یہ گنگا جمنی توجہ کیا چیز ہے؟ گنگا جمنی؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ بیک وقت دو اطراف توجہ بانٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے، کون بانٹتا ہے توجہ؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندوں کا بھید کس نے نہیں جانا؟ قدرت نے جواب دیا، کہتے ہیں حضرت علی گھوڑے پر چڑھتے چڑھتے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ ان پر اسرار بندوں کا بھید کوئی نہیں جان سکتا۔ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے زائرین کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ان کی توجہ بھٹکتی ہے جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جن کے دھیان میں اثر ہوتا ہے۔ اندیشہ کسے ہوتا ہے؟ اسے جس کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہنچنے کا خطرہ ہو وہاں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابلیس۔ ابلیس؟ میں نے دہرایا۔ وہ بڑا مستعد کا رکن ہے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بڑی جان مارتا ہے۔ تو شیطان یہاں بھی موجود ہے کیا؟ یہاں تو خود ابلیس موجود ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ مقام بڑا خطرے کا مقام ہے۔ یہاں ایجاب اور قبول کے دو راہیں ہیں۔ یہاں گزشتہ گناہ شمار میں نہیں آتے، یہ گناہ گاروں کی جنت ہے۔ یہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، لہٰذا زائرین کو ورگلانا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت ہم دونوں واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو دوسرے راستے سے ہوٹل لے جاؤں یا آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر قدرت مڑ گئے اور میں نے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چند قدموں کے بعد ہم ایک بازار میں جا پہنچے۔
بازار کو دیکھ کر میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ دکانیں رنگ رنگ کی خوبصورت اشیاء سے لدی ہوئی تھیں۔ کپڑا، زیور، سنگار کا سامان، کھلونے، تیار ملبوسات، گھڑیاں، گیجٹ۔ وہاں ہر وہ امپورٹڈ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ وہ تنگ بازار کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ دھڑ دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ اس گہما گہمی اور افراد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بھول گیا کہ میں زائر ہوں، میں بھول گیا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں، میں یہ بھول گیا کہ کوٹھے سے جھانکنے والے نے مجھے ہمراز بنا رکھا ہے، میں بھول گیا کہ حرم شریف میں لوگوں پر ہنستا تھا کہ وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر۔ بازار کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ 3 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔